إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے 3 بنیادی اصول اور ان 3 اصولوں کی دلیلیں جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب چھوٹی ہے لیکن اس میں فوائد زیادہ ہیں، اور شروع سے اخیر تک کتاب ایک بات پھر اس کی دلیل، اس طرح سے مکمل کتاب میں یہی معاملہ اخیر تک ہے، اس لیے کہ علم وہی ہے جو دلائل کے ساتھ ہو. ایک انسان دین کا علم حاصل کرے، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا ہو، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، آداب ہوں، ہر شعبے میں وہ دیکھے کہ قرآن کی دلیل کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو انسان دلائل کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ ہواؤں کے ساتھ یہاں وہاں نہیں جاتا ہے. علم انسان کو مضبوطی دیتا ہے اور ثبات دیتا ہے. جب انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے تو پھر وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دلائل یقین پیدا کرتے ہیں اور یقین ثابت قدمی لاتا ہے. لیکن اگر انسان کے پاس دلیل نہ ہو پھر وہ ہر شور کرنے والے کے پیچھے، ہر بولنے والے کے پیچھے دوڑنا شروع کرتا ہے اور کبھی وہ جم نہیں پاتا ہے. جمنے کے لیے دلیل ضروری ہے. اور دلیل ہے کیا؟ دلیل سماج کے رواج کا نام نہیں ہے، دلیل کثرت کا نام نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ایک بات بولیں تو صحیح ہو جاتی ہے. دلیل عقل کا نام نہیں ہے، کیونکہ عقل ہر ایک کی الگ ہوتی ہے اور عقل غلطی بھی کرتی ہے. دلیل اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا عمل ہے، اور اگر آپ اس میں جوڑیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور صحابہ کا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، جس کو موٹے الفاظ میں ہم کہیں، علمی اصطلاح میں ہم کہیں سلف کا، صحابہ کا منہج، ان کا راستہ. اس بنیاد پر جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو پھر شکوک اور شبہات اس کے سامنے آتے ہیں لیکن اس کے دل پر اثر نہیں کرتے، بلکہ یہ خود ان شکوک اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور دوسروں سے شک کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو کتاب ہے اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی کتاب ہے، لیکن کتاب کی قدر و قیمت اس کے صفحات سے نہیں معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کے مضمون سے معلوم ہوتی ہے. اگر 4 صفحات کی کوئی کتاب ہو تو چھوٹی کمتر کتاب ہے؟ نہیں. اس میں بولی ہوئی بات اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور جامع بات ہے
جامع دلائل کو اس میں جمع کیا گیا ہے، دین کی اہم ترین باتیں اس میں جمع کی گئی ہیں، تو اس موضوع کی وجہ سے، مضمون کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے، حسن ترتیب کی وجہ سے، جامعیت کی وجہ سے، اس کتاب کی افادیت کی وجہ سے وہ کتاب قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کتاب کی قدر کو اس کے صفحات کی گنتی سے طے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری بہت قیمتی کتابیں، ان کے صفحات کم ہیں، اور یہی سلف کا طریقہ تھا کہ بڑی بات کو کم الفاظ میں بولا کرتے تھے، اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات میں اپنی بات بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، الفاظ کم، بات گہری، اور اس میں سے نکلنے والے مسائل بہت زیادہ۔ لہٰذا یہ جو کتاب ہے، ہر طالب علم کے لیے قرآن کریم کے حفظ کے بعد یا اس کے ساتھ یاد کرنے کے اعتبار سے یا سیکھنے کے اعتبار سے یہ پہلی کتاب ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی کہ اس میں 3 سوال وہ ہیں جو سب سے پہلے پوچھے جائیں گے قبر میں، لہٰذا جس چیز کی ضرورت سب سے پہلے پڑنے والی ہے آخرت کے مراحل میں، انسان کو اس چیز کو پہلے سیکھنا چاہیے، خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ اس میں بتائی ہوئی 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ 3 سوالات: من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون۔ ظاہر بات ہے کہ پورے دین کی اصل اور اس کی بنیاد ان 3 سوالوں میں ہے۔ لہٰذا یہ جو کتاب ہے اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو تفصیل سے سمجھایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں تقریباً 70 درس ہو رہے ہیں ہمارے۔ میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں میں یہ بات آتی ہے دل میں کہ جلدی سے ختم ہو جائے، نیا کچھ شروع ہو، کیونکہ انسان کی طبیعت نیا چاہتی ہے، لیکن علم کو تھوڑا 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 کر کے ایک لمبے زمانے تک حاصل کیا جاتا ہے، اور یہی سلف کا طریقہ ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک بات کو اچھے سے سمجھنا، بلا شبہ مختصر شرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن تفصیلی طور پر اگر ایک بات کو سمجھا جائے تو اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک لمبے زمانے تک علم حاصل کرنا اس علم کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، اس کی بقا، اس کی حفاظت کے لیے وہ ضمانت بن جاتا ہے۔ امام الزہری رحمہ اللہ کا قول الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں موجود ہے، فرماتے ہیں من طلب العلم جملة فاتہ جملہ وإنما يدرك العلم حدیث و حدیثان۔ جو آدمی ایک دم سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پورے علم کو کھو دیتا ہے۔ من طلب العلم جملة، زہری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، صحابہ سے ایک ایک کر کے انہوں نے حدیث جمع کر کے علم حاصل کیا ہے، اور تابعین سے بھی، اور مدینہ والوں سے، اور امام البخاری کے بڑے راویوں میں سے یہ، یعنی زیادہ تر امام البخاری کا علم جو ہے زہری والا ہے، اور یہ بڑے لوگوں میں سے۔ تو کہتے ہیں من طلب العلم جملة فاتہ جملہ، جو علم کو ایک دم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک دم سے چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثٌ وَحَدِيثَانِ، علم تو ایک دو باتیں یا حدیثیں حاصل کرنے سے سیکھا جاتا ہے، کہ ایک ایک بات آدمی جمع کرتا جائے اور اس کا گہرا فہم پیدا کرے، اس لیے کہ اصل کثرت متون نہیں ہے بلکہ اصل اس کا فہم ہے۔
آدمی 50 حدیثیں یاد کر لے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بھی حدیث اس کو سمجھتی نہ ہو تو واقعی وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس لیے کہ انسان کی ثابت قدمی میں حفظ نہیں، فہم کا دخل ہوتا ہے۔ آدمی صرف یاد کر لے، اس کو سمجھا نہیں، تو ایسے انسان کے لیے دین پر جمنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنے حفاظ ہوتے ہیں مرتد بھی ہو جاتے ہیں، یاد تو کر لیا اس نے لیکن فہم اس کے پاس نہیں ہے۔ جب فہم نہیں ہے تو اس کے لیے استقامت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ فہم ہے جو انسان کو جماتا ہے۔ اسی لیے خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، عمر میں کم سن اور سمجھ کے بے وقوف، سفہاء الاحلام عقل کے کچے، سمجھ نہیں ہوگی ان میں، عمر بھی کم ہوگی زیادہ، کیونکہ انسان جب ایک عمر کو پہنچتا ہے تب جا کر اس کو زندگی کی گہرائیاں اور زندگی کے مسائل ٹھیک سے سمجھ میں آتے ہیں اور اس کے جذبات میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ کم عمری میں، جوانی میں ایک حدت ہوتی انسان کے اندر، وہ عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور انسان کے اندر جب علم کا کمال پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عمر بھی جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اس کا تجربہ پختہ ہوتا ہے، اس کی رائے آسانی سے بدلتی نہیں ہے، اور اس کی باتوں میں گہرائی ہوتی ہے اور اس کی بصیرت دور تک دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لیکن خوارج کے بارے میں کیا فرمایا؟ کم عمر ہوں گے وہ اور عقل میں کچے ہوں گے، بلکہ خوارج کے بارے میں آپ نے خود فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ علماء نے دو اعتبار سے کہا، خطابی رحمہ اللہ ہوں یا دوسرے اہل علم نے کہا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حلق سے آگے نہیں جائے گا دل تک فہم کے اعتبار سے، اور حلق سے آگے نہیں جائے گا اوپر قبولیت کے اعتبار سے، ان کا پڑھنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اور ان کا پڑھنا ان کو فہم والا پڑھنا نہیں ہوگا، بس پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ عام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ حضرت علی کو کافر قرار دیا خوارج نے، اور ان خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اتنی سخت بات آپ نے ان کے بارے میں کہی، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور بعض علماء نے بعض حدیث کے الفاظ کی بنیاد پر ان کی تکفیر تک کی ہے، بہت سارے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، بعض علماء نے تکفیر نہیں کی لیکن بعض علماء نے تکفیر بھی کی ہے، کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے، یعنی تیر ہوتا ہے، تیر جا کے شکار میں پیوست ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اسی میں ہوتا ہے۔ تیر جب چلاتے ہیں وہ شکار میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے، اٹک جاتا ہے۔ وہ دین پر آئیں گے، وہ صراط مستقیم پر آئیں گے، لیکن جیسے تیر شکار میں جائیں اور پار ہو جائیں، ٹھہرے نہیں، وہ دین پر آئیں گے، دین پر باقی نہیں رہیں گے، باہر نکل جائیں گے، یا تو سرے سے اسلام سے باہر نکل جائیں گے یا تو اس منہج سے باہر نکل جائیں گے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ لیکن وہ تو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ میں ان کے خیموں میں گیا، یعنی ان کے پاس سے گزرا تو ان کے خیموں میں سے ایسی قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں بھی لوگ پڑھتے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور کئی لوگ جب دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بنبناہٹ اس کی پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنے خیموں میں قرآن پڑھتے تھے، بہت قرآن پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، سیدھے سادے پیوند والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، زہد و تقوی والے، لیکن دین کا صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں کمتر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کمتر سمجھو گے۔ صحابہ سے آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، عبادات ان میں ہوگی، قرآن کی تلاوت، علم، لیکن صرف متن، صحیح فہم نہیں، عبادات، لیکن عبادت کے ساتھ عقیدہ غلط۔ خوارج ایک بہت بڑے بگاڑ میں مبتلا تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک بھی گناہ کر لیا اسلام سے باہر، اس لیے کہ وہ گناہ سے بچنے کو ایمان کے لیے شرط قرار دیتے تھے کہ ایک بھی گناہ اگر اس کا ہو گیا تو گویا کہ اس نے شرط، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا نکلنے سے، پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے، تو وہ شرط ہے وضو کے لیے، وہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، تو ویسے گناہ ہو جائے تو ایمان ٹوٹ گیا، اسلام سے باہر، تکفیر۔ تو یہ تکفیری لوگ تھے، یہ تکفیری لوگ تھے۔ تو لہٰذا بعض اوقات انسان میں زہد ہوتا ہے، دنیا سے دوری، اس میں عبادات ہوتی ہیں، نماز، روزہ، اس میں قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے، تلاوت کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار۔ وہ عرب لوگ تھے، عربی جاننے والے لوگ تھے، عربی جاننے والے لوگ تھے، اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر ہیں وہ لوگ۔ اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی بھی تکفیر کر دی، اور باقی صحابہ کی بھی، جنگ کی، مسلمانوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کو قتل کیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان دین کا گہرا علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ دین کا گہرا علم حاصل نہیں کرنا انسان کو اتنی دور لے جاتا ہے، اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ خوارج کو لگتا تھا ہم کو معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ کو نہیں سمجھا، عام مسلمانوں کو نہیں سمجھا، ہم کو سمجھ رہا ہے۔ ہم دین کے ذمہ دار ہیں، ہم دین کے نفاذ والے لوگ ہیں، یہ لوگ نافذ نہیں کر رہے ہیں دین کو، تو صحابہ کو کافر قرار دیتے تھے۔ اتنا دور جا سکتا ہے انسان، اتنا دور جا سکتا ہے انسان۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ ہمارا چلتا ہے، اور دوسرے بھی ہمارے اہل علم جتنا بھی سلسلہ چلاتے ہیں، کبھی عقیدے کا، کبھی تفسیر کا، کبھی فقہ کا، کبھی اصول کا، کبھی فروع کا، کبھی اسلامی اخلاق و آداب کا، یہ ایک لمبا زمانہ چاہتا ہے، اور موجودہ دور میں انسان کے اندر صبر نہیں ہے۔ موجودہ دور میں خاص طور سے، ماضی میں بھی، بلکہ انسان کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ وہ جلد بازی ہی سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، جلدی جلدی ختم ہو جائے، ہمارے پاس ڈگری آ جائے، ہم نے فنش کر دیا، ہم نے مکمل کر دیا۔ علم کی
کتاب کی تکمیل اصل نہیں ہے بلکہ علم کی تحصیل اصل ہے۔ تو مکمل کیا لیکن حاصل کیا ہوا؟ حاصل ہوا کچھ نہیں۔ پوری کتاب پڑھ لی تو نے، اس میں سے تجھ کو اب معلوم کتنا ہے، یاد کتنا ہے، سمجھا کتنا ہے؟ اگر نہیں تو تیری مثال ایسی ہے جیسے تو ایک بڑے خزانے میں سے گزرا اور تو نے اس میں سے نہ سونا لیا، نہ ہیرا لیا، نہ کوئی چیز دی اس میں سے، تو خالی ہاتھ نکل گیا۔ تو ایک بڑے غار میں سے گیا، بڑے قلعے میں سے گیا جس میں خزانہ تھا، تو یہاں سے گزرا، وہاں سے گزرا، اس گلی سے گزرا، وہاں سے گزرا، باہر نکل گیا اور تیری جیب خالی ہے، تو نے کچھ اٹھایا نہیں، تو نے لیا کیا؟ تو نے سب دیکھا لیکن لیا کیا؟ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کتاب پر سے گزر گیا۔ لہذا الفہم فی العلم، علم میں گہرا فہم پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہا اس کو حفظ عطا کرتا ہے، کہا اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ گہری سمجھ وہ نعمت ہے جو سب کو نہیں ملتی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی۔ حکمت اور فقہ قریباً ایک ہی چیز ہے، گہری سمجھ۔ تو دین کی گہری سمجھ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ دوسرے سلسلے شروع ہوں گے، ان کو ہم کو ایک ایک چیز کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سرسری طور پر کتابوں کو پڑھ لیں، نہیں، ایک ایک عبارت میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پڑھنے والے کو، سننے والے کو لگتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو گہرا علم رکھتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اس میں کتنی دقت سے مؤلف نے الفاظ کو ترتیب سے رکھا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور دلائل چاہیے۔ اس نے ان دلائل میں غور کر کے ایک عبارت ترتیب دی ہے، اور اس میں بات ہے۔ ہر آدمی نہیں جانتا ہے، ہر آدمی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں آخر کے حصے میں ابھی ہم پہنچے ہیں، اور کچھ باتیں انشاءاللہ آخری باتیں ہم دیکھیں گے، کچھ دروس ہمارے باقی ہیں، بھی آج ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ آخر کی باتیں، بہت اہم باتیں اس میں ہیں۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا، آپ کے ذریعے دین مکمل کیا۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں اسلام کے تمہارا دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ تین باتیں اس آیت میں ہیں، اور جس استدلال کے لیے انہوں نے اس کو پیش کیا وہ یہ کہ دین کامل ہے، اور یہ جو دین کامل ہوا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، یعنی آپ کے بعد نہیں، آپ کی زندگی میں ہو گیا۔ آپ کی قید یہاں کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ دین بعد میں بھی چل رہا ہے، کامل ہوتا جا رہا ہے، علماء آ رہے ہیں اس کو مکمل کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ ہی کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو ایک بات ہی معلوم ہوئی، دین کامل ہو گیا۔
دو، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنی نعمت قرار دیا اور یہ نعمت تمام ہو گئی، کامل ہو گئی، اللہ کی نعمت میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اور تین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا دین اسلام کے ساتھ مقید ہے، دین کامل ہے، اور اللہ کی تمام نعمتوں میں یہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس کا شرف بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں اتنے سارے گھر ہیں، لیکن جب بیت اللہ بولا جاتا ہے تو اس گھر کی ایک خاص شان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کو اللہ سے جوڑا گیا ہے، وہ عزت والا گھر ہے، ورنہ باقی سارے گھر اللہ ہی کے تو ہیں۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہ ہو؟ ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن اس گھر کی نسبت، رشتہ، نام جب اللہ سے جڑ گیا تو اس کی عزت بھی بڑھ گئی۔ اسی طرح سے نعمتیں بہت ساری ہیں، کھانا پینا، لباس اور دنیا بھر کی نعمتیں، لیکن اس نعمت کو اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین کا تذکرہ جب کیا، تکمیل دین کا، اکمال دین کا جب ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تو اللہ نے نعمتی کہا، میری نعمت، میری نعمت، اس نعمت کو اللہ نے اپنے سے جوڑا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اسلام تمہارا دین ہوگا۔ تو اللہ نے اپنی رضا کا یہاں ذکر کیا، جب اسلام کا ذکر کیا، معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسلام والی زندگی جینی پڑے گی، منمانی والی نہیں، بے دینی والی نہیں، یہودیت اور نصرانیت نہیں، اور بدعات والی زندگی نہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنانا پڑے گا، ورنہ اللہ راضی نہیں ہوگا۔ چاہے تو جتنا بھی عمل کر لیں، منمانا عمل اگر کرے گا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر راضی ہوگا تو اسلام کے مطابق جینے پر راضی ہوگا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے اسلام کے مطابق جینا پڑے گا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ صرف انسانوں کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ پوری کائنات کا دین ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی فرما برداری ہے، تابع داری، رضامندی کے ساتھ فرما برداری ہے، مجبوری کے ساتھ نہیں، بلکہ اسلام رضامندی کے ساتھ اللہ کی بات ماننا، کیونکہ انسانوں کے لیے یہ ہے۔ ہاں، مخلوقات کو اللہ نے مجبور کیا ہے، ان کے پاس آزادی نہیں ہے، اور انسان کے پاس بھی زندگی کے ایک حصے میں آزادی ہے اور ایک حصے میں آزادی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کی بجائے، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ بات یہ ہے کہ آسمانوں میں جو ہیں اور زمین میں جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے تابع دار ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے اسلام لائے ہوئے فرما بردار ہیں۔ اور فرمایا طوعا وکرہا، رضامندی سے بھی اور مجبور ہو کر بھی، چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری کائنات کا دین اللہ کا حکم ماننا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ فرما برداری، الاستسلام، اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا۔ پوری کائنات کس کا حکم مانتی ہے؟
اللہ کا حکم مانتی ہے۔ آسمان، زمین، ستارے، سیارے اور سب کچھ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور آسمان میں جو فرشتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے تابع ہیں، زمین میں نیک لوگ تابع ہیں، نیک انسان، نیک جنات، ایمان والے جن و انس اللہ کے حکم کے تابع ہیں، چاہ کر رضامندی کے ساتھ، اور مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر انسان کافر ہے اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا نہیں ہے، اپنے سائے کو زمین پر گرنے سے بچا نہیں سکتا ہو، اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تب بھی زندگی کے معاملات میں وہ مجبور ہے۔ اللہ نے جیسا پیدا کیا، جس رنگ میں پیدا کیا، جس علاقے میں پیدا کیا، جس جسم کے ساتھ مرد یا عورت، اللہ نے جیسا چاہا ویسا پیدا کر دیا اس کو، اس کی چاہت نہیں ہے، دل کی دھڑکن اس کے تابع نہیں ہے، جسم میں خون کا دوران اس کے تابع نہیں ہے، پھیپھڑوں سے لے کر جسم کے دوسرے اعضاء اس کے تابع نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیند سے روک روک کے کتنا روکے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ سو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے جس قانون میں اس کو باندھا ہے اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اسلام کو نہ مانے تب بھی وہ اللہ جیسا چاہتا ہے اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے اس کو بیمار کر دے، جب چاہے اس کو صحت دے دے، اس پہ خوشی کے حالات ڈال دے، اس پہ غم کے حالات ڈال دے، راحت اس پر ڈالے، تکلیف اس پر ڈالے، اس کو اپاہج کر دے یا جیسا چاہے کرے۔ ایک کافر چاہے اللہ کو نہ مانے، اللہ کا حکم انکار کر دے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اس کا کونی احکام اس کے ہیں، شرعی احکام سے فرار اختیار کر سکتا ہے۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں ایمان نہیں لاؤں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، شرعی احکام سے بھاگ سکتا ہے۔ لیکن کائنات کے نظام میں جو اللہ کا فیصلہ آتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات میں بھی ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ دین اسلام اللہ کی پسند ہے اور کائنات میں اس کا نفاذ ہے، انسانی زندگی میں اس کا نفاذ ہے۔ انسان پوری طرح سے اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا، مجبور ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈھانچے میں اور اس کے بنائے ہوئے نظام میں مجبور ہے۔ وہ سانس لینا بند نہیں کر سکتا ہے، مر جائے گا، وہ کھانا چھوڑ نہیں سکتا، اس کو اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق ہی کھانا پڑے گا۔ وہ اپنی طرف سے کہاں سے لائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے، ایسا رزق لا جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا، کھاؤ، کھا سکتا ہے، وہی اناج، وہی ترکاری، وہی پھل اس کو کھانا پڑے گا۔ ہاں، اور اللہ کے دیے ہوئے دانت اور زبان اور حلق اور مجھ سے نہیں کھانا، کون دیا تجھ کو؟ تو پیدا کیا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا بغیر کسی کے بنائے بن گئے یا خود انہوں نے اپنے آپ کو بنایا؟ تم اپنے خالق نہیں ہو، تمہارا کوئی اور خالق ہے۔ یہ سارا ڈھانچہ تم کو کس نے دیا ہے؟ مت استعمال کرو اس کو، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں مت استعمال کرو، اللہ کی دی ہوئے ہاتھ مت استعمال کرو، کر سکتے نہیں، مجبور ہو۔ انسان مجبور ہے کہ اللہ نے اس کو جس ڈھانچے میں، جس سانچے میں ڈھالا ہے اسی کے مطابق جیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ وصور، اللہ نے کیا فرمایا؟ وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں، کیسی اچھی صورتیں بنائیں، اللہ نے صورتیں بنائی، انسان بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 83 میں اللہ نے بات کہی ہے. تو کائنات کا دین اسلام ہے. تو جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، ایسا انسان اپنے آپ کو پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے. وہ پوری کائنات کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ باغی نہیں ہوتا ہے، وہ فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ماننے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کائنات کو اس کے لیے تابع کر دیتا ہے اپنے حکم سے. پھر اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر آگ میں بھی ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو تو کیا ہوگا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور پھر پانی پر عصا ماریں گے تو راستہ بنے گا. پھر غار میں چھپیں گے تو دیکھ کے بھی نہیں دکھائی دیں گے، وہاں تک پہنچ کے بھی نہیں پکڑ پائیں گے. پھر ایک مٹھی مٹی اٹھا کے پھینکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاہت الوجوہ، ساری آنکھوں میں، سب کی آنکھوں میں مٹی چلی جائے گی اور کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا جنگ میں. ایک مٹھی. پھر اللہ رب العالمین اپنی مدد سے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے تابع ہو گیا تو کائنات کے نظام کو اللہ اس کے حق میں خیر بناتا ہے. لیکن اس کو پوری طرح اللہ کے تابع ہونا چاہیے. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے. لیکن تو بندہ ہے، تو بندہ بند، اللہ کافی ہے. اللہ وہی ہے، لیکن اللہ کی کفایت تیری عبودیت کے مطابق ہوگی. بندگی تو پورا فرما بردار بن جا. اللہ رب العالمین تیری چاہت کو پورا کرے گا، تو اللہ کی چاہت کو پورا کر. اللہ تیری چاہت کو پورا کرے گا، تیری مدد کرے گا، تیری حفاظت کرے گا. تو اسلام وہ دین ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے غلبہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے غلبہ رکھا ہے. مسلمان کسی دور میں کمزور، کسی میں قوی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسلام لانے کے باوجود ابتدائی دور میں کیسے تھے؟ کمزور. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے. تم ایک وقت ایسا بھی تھا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تم مستضعف تھے، کمزور تھے تم. لیکن بعد میں اللہ نے غلبہ دیا، قوت دی. وقت لگتا ہے لیکن اللہ کرتا ہے. جب انسان حق پر جمع رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے فتح، کامیابی اور غلبہ عطا کرتا ہے. صبر اور استقامت یہ شرط ہے غلبے کے لیے، کامیابی کے لیے. فوری طور پر سب کچھ نہیں مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ مشرکین، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. کفار مشرکین چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ انکاری ہے اس کا، نہیں ہوگا ایسا. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے. کافر نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور کافی ہو، کامل ہو، لیکن اللہ اس کو کر کے رہے گا، چاہے ان کو پسند نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ناپسند کرے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. علماء نے کہا اس میں تشبیہ ہے کہ اپنے منہ کی باتوں کے ذریعے سے میڈیا میں آ کے اسلام کے بارے میں
ایسی باتیں کرنا کہ لوگ بدزن ہو جائیں، اسلام کو غلط ثابت کرنا، یہ کیا اسلام کے اندر پردہ، یہ کیا اسلام کے اندر ایسا، اسلام میں ایسے احکام، حقوق نہیں، عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، اسلام بربریت سکھاتا ہے، اسلام میں جنگیں ہیں، الی آخر۔ منہ کی بڑبڑاہٹ، منہ کی پھونکوں کے ذریعے سے اسلام کے نور کو، چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا ایسے۔ ویسے ہی جیسے ایک انسان بڑا چراغ، نور، وجعلنا الشمس سراجا، کوئی آدمی اوپر سر کر کے پھونکنا شروع کر دے، سورج کو بجھا سکتا؟ سورج کو بجھا سکتا ہے کوئی آدمی پھونک پھونک کے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ ویسے ہی اللہ کے دین کو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے نور کو اپنے منہ کی باتوں کے ذریعے سے، اسلام کی غیبت، اسلام پر تہمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش، اسلام کے احکام کے بارے میں زبان درازی کر کے اسلام کے بارے میں لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا، یہ سارا پروپیگنڈا کر کے چاہتے ہیں کہ اسلام کے نور کو بجھا دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے سورج کو بجھا نہیں سکتے ہیں، یہ اسلام کے نور کو بھی بجھا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے اس کا کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا یہ چاہتے ہیں، بلکہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ناپسند کیوں نہ ہو، ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ناپسند کیوں نہ ہو۔ تمہارے پسند ہونے اور ناپسند کرنے سے کیا چلتا ہے؟ تمہاری پسند ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم ناپسند کرو گے، اسلام بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہم اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ تھمتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، بلکہ ہمارا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کا ذریعہ بن رہا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ بعض اوقات برا لگتا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں کیا کیا بول رہے ہیں، شکر مانیے آدھا کام وہ کر رہے ہیں۔ اسلام سپاٹ لائٹ میں ہمیشہ ہے، اسلام نسیہ منسیہ نہیں ہو گیا، چھوڑو ٹاپک نہیں، ہمیشہ کا ٹاپک ہے۔ اسلام کا، مسلمانوں کا نام لیے بغیر میڈیا کا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ منفی باتیں ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو بات ہے، لیکن آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ دیکھیے، جب لوگ قبیلوں سے اور دور دور سے آتے تھے تو قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ ان کے پاس جا کے راستے میں پہلے ملتے تھے اور کہتے دیکھو ایک آدمی ایسا ایسا ہے، اور جب سے وہ آیا ہے نا، اس کی دعوت کی وجہ سے باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے اور بھائی بھائی سے دور ہو گئے ہیں، وہ جادوگر ہیں، مت سننا اس کی بات، ورنہ تمہارے علاقے میں بھی وہی فتنہ ہو جائے گا جو ہمارے علاقے میں ہوا ہے۔ اچھا، تو جو آدمی آ کے بیت اللہ کا طواف کر کے جانے والا تھا، اس کے ذہن میں پہلے سے آتا اچھا یہاں ایسا دیکھیں گے تو صحیح۔ اور کتنے صحابہ کے واقعات اس طرح کے ہیں۔ طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، کان میں کپاس ٹھونس لی، پہلے تو پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے، سٹیج 1، لیکن چونکہ سمجھدار انسان تھے، قبیلے کے ذمہ داروں میں سے تھے، سردار تھے، بعد میں احساس ہوا کہ یہ بھی بڑی بے بسی ہے کہ اتنا تو گیا گزرا ہے کہ مطلب کسی کی بات سن لیا، کان میں گئی اور تو اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح ہو گیا، ایسا ہوگا؟ سمجھدار آدمی تو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، ان کے جھگڑے مٹاتا ہے، تو انٹلیکچوئلز میں سے ہیں، سننے میں کیا جاتا ہے، صحیح رہا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، لوگوں کی باتوں میں آتا ہے نہیں۔ مسجد حرام تک کان میں کپاس ڈال کے گئے ہیں، اب سوچئے، کیونکہ انہوں نے
ایسا اثر ڈالا ان کے اوپر، سوچیے وہ کتنا بڑا پاورفل پروپیگنڈا ہوگا کہ ان پہ اثر ہوا اور انہوں نے کانوں میں کپاس ڈال لی، لیکن کہتے کہ اللہ کو مجھ کو سنانا ہی تھا۔ جب مسجد حرام میں گیا اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، کوئنسیڈنس، اتفاق، اللہ کو ہدایت دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور جا کے سنا، آپ کی بات سنی، لمبا واقعہ ہے، آپ کی بات سنی، متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کان میں جو کپاس ڈالی ہوئی تھی کہتا رہا نکالیں گے، سنیں گے تو صحیح بات کیا ہے، سنیں گے تو صحیح۔ اور واللہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے 9/11 کے بعد سے، پہلے بھی ہوتا تھا چٹ پٹ، 9/11 کے بعد سے پوری ایک مشینری حرکت میں آ گئی، نیو ورلڈ آرڈر، ایک نئی مشینری پوری، اسلام اسلام اسلام۔ جب صبح شام اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بولو، مسلمان ڈر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے تیرے پاس موقع ہے، ہوا چل رہی ہے، زمین زرخیز ہے، بیج ڈال۔ بھئی بارش آنے کے پہلے کیا ہوتا؟ بہت اچھی ہوا چلتی، پورا کچرا راستوں سے اڑتا ہے، دھول اڑ رہی ہوتی ہے، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، اب بارش ہونے والی ہے۔ بظاہر وہ ہوا تھپیڑے لگاتی ہے اور دھول مٹی اڑاتی ہے، اس کے بعد بارش آنے والی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دے کر اپنی رحمت سے پہلے۔ بارش کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار ہے وہ، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے وہ، صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس کو رحمت قرار دیا اللہ تعالیٰ، بشرا بین یدی رحمت۔ تو یہ جو حالات ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو مٹا دیں اور اسلام کے خلاف اتنا بولیں کہ لوگ اسلام سے دور بھاگیں، بلکہ خود مسلمان دور بھاگیں، مسلمان اپنے ہی علاقوں میں ایکسکیوز دینے لگے، سوری میں مسلم ہوں۔ اور بعض اوقات پڑھا لکھا طبقہ ایسا کرتا ہے بے غیرت سے کہ جہاں جائے گا ویسا ڈپلومیٹک بن جائے گا، اس کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہے، تو ایسے میدان میں ہے جو انٹلیکچوئلز کو متاثر کر سکتا ہے، کاش کہ تو اسلام جانتا ہے، لیکن وہ کیسا کرتا ہے، میں زیادہ باتیں نہیں مانتا، ہاں میرے نزدیک بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں ریفارمیشن ہونا چاہیے، تیرے پاس علم نہیں ہے اور تو اسلام میں ریفارم کرے گا۔ دین کا گہرا علم جب انسان کے پاس ہو تو ایسے مواقع پر جب اسلام پہ تہمت لگے، اسلام کے بارے میں کچھ غلط بولا جائے، وہ جواب دیتا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ سننے والے بولتے اچھا ایسا ہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہم تو سمجھتے تھے اسلام میں ایسا ہے، ہم تو سمجھتے تھے اسلام میں ایسا ہے، لیکن اسلام میں ایسا ہے، اچھا ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگ آپ دیکھیے مغرب میں لوگ پریشان ہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، اور وہ سارے استحصال کو دیکھ چکے ہیں، عورتیں تو خاص کر کے دیکھ چکی ہیں، عورتیں زیادہ پریشان ہیں مغرب میں، کیونکہ ان کو شادی کوئی کرتا نہیں وہاں پہ، اور ان کے پاس بہت چھوٹی ونڈو ہوتی ہے، جوانی جب تک باقی ہے، پلس جوانی میں خوبصورت جب تک باقی ہے، جب تک میک اپ صحیح ڈھنگ سے اس کے اوپر اثر کر سکتا ہے، تب تک ہی اس کی زندگی خوشحال ہو سکتی، اسی تب تک اس دور میں ہی اس کی ویلیو سماج میں ہے، اس کے بعد کیا ہے، کون آئے گا اس کے پاس، کیونکہ نکاح والا بندھن تو بہت معاملہ گڑبڑاہٹ والا ہے وہاں پہ، تو تیری ویلیو کیا ہے، تیری خوبصورتی تیری ویلیو ہے، کب تک رہے گی؟ لیکن عورت دیکھتی ہے کہ نہیں، میرا سماج میرا ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، میری خوبصورتی کو استعمال کرتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، مجھ کو سیکرٹری بنا کر، مجھ کو فرسٹ فرنٹ اینڈ پہ رکھ کے، لیکن اگر میں بوڑھی ہو جاؤں تو میری کوئی ضرورت نہیں، کوئی بڑے عہدے پر میں نہیں،
اسلام میری حفاظت کرتا ہے، مجھ کو حقوق دیتا ہے، مجھ کو ماں کی صورت میں حق دیتا ہے، مجھ کو بیوی کی صورت میں حق دیتا ہے، مجھ کو بیٹی کی صورت میں عزت دیتا ہے، بیوہ ہو جاؤں تو بھی عزت دیتا ہے۔ اسلام میں میرے لیے جگہ ہے، پردے میں میری حفاظت ہے کہ میری خوبصورتی فار سیل نہیں ہے، فری آف کاسٹ انجوائے کرو، نہیں، میرا حق ہے میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں، اپنے گھر والوں کے سامنے میں آؤں گی، اپنے شوہر کے لیے مزین ہوں گی، میرا رائٹ ہے، میری خوبصورتی سب کے لیے نہیں ہے۔ اسلام مجھ کو عزت دیتا ہے۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے ان باتوں کو، احکام کو پیش کیا گیا اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، یہ باتیں تو اس کے برخلاف ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو بہت اچھی ہیں، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ اسلام میں حق دیا گیا عورت کو، زندگی کا حق، مال کا حق، ایجوکیشن کا حق، عزت۔ تہمت لگائیں گے تو مرد کو کوڑے پڑیں گے اگر 4 گواہ نہیں لائے گا تو اتنی اس کی ویلیو عزت کی کیا نہیں ہے اس میں۔ تو اب جا کے میں یہ صرف عورت کے بارے میں بول رہا ہوں، باقی اور احکام اسلام کے بہت زیادہ ہے، عقائد سے لے کے اخلاق سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کیسے آپ تھے، آپ کی زندگی کا محفوظ ہونا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی، جنگ میں، تعلیم کے اعتبار سے، عبادات میں، اخلاق میں، قبائلی زندگی میں، لیڈرشپ کے اعتبار سے، ہر جگہ پاس، ہر جگہ ایکسلنٹ۔ کون ہے انسان؟ اور فائل کھلنے پہ معلوم پڑتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کچھ کام کے نہیں، سب ڈاکو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فائل کھولی جاتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ ڈاکو نے جو بولے تھے یہ ویسے نہیں ہے، یہ کتنے اچھے ہیں، ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ ان کا کوئی مثیل نہیں، ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ جو دین ہے، اللہ نے فرمایا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ میڈیا میں سیاسی حالات کے بدلاؤ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسلام کے لیے بقا ہے، اسلام کے لیے بقا ہے۔ یہ گاڑی سیف پہنچنے والی ہے، تیرے کو سیف رہنا ہے، گاڑی میں بیٹھ، کیونکہ یہ گاڑی سیف پہنچنے والی ہے۔ گاڑی میں نہیں بیٹھا، کوئی گارنٹی نہیں، KGN، تیری کوئی گارنٹی نہیں، تو بچے گا نہیں، گارنٹی۔ لیکن اسلام کی گاڑی میں اگر تو سوار ہیں، آخرت میں عزت ملے گی، دنیا میں سکون ملے گا۔ آج کے دور کی سب سے مہنگی چیز دل کا سکون۔ اب دیکھیے، ٹیکنالوجی نے انسان کا سکون چھین لیا ہے۔ ٹیکنالوجی انسان کو آگے بڑھانے کے لیے تھی، لیکن ٹیکنالوجی کے دور میں، ٹیکنالوجی کے عروج میں انسان بے بس ہو گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون حق کے مطابق جینے میں ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل سکون و اطمینان پاتے ہیں۔ تو اگر اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا۔ ذکر بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کی معیت جب انسان کو ملتی ہے تو انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جا کے نہیں، اللہ کے قرب سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو اب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ اسلام میں آ رہا ہے، جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسلام دشمن طاقتیں، اتنا زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، ہمارا کم خوش ہونے کی بات نہیں،
ہمارا کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے، ہم کیا کیے؟ یہ خود اسلام کی طاقت ہے، کیونکہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے زوال کا شکار ہے، لیکن مسلمان کے زوال کے باوجود اسلام اپنے عروج پر اپنی آب و تاب اور اپنی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اگر تجھ کو عزت چاہیے اسلام کے مطابق جی، تجھ کو بھی عزت ملے گی، تجھ کو بھی عزت ملے گی۔ تو یہاں پر اللہ نے بات کہی سورہ توبہ میں، اسی طرح سے یہی بات سورہ صف میں اللہ نے کہی، 3 جگہ اللہ نے بات کہی ہے۔ قرآن کوئی ایک بات اگر قرآن میں 3 جگہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ سورہ صف میں اللہ نے کہا آیت نمبر 8 اور 9 میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کر کے، کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا، علم نافع کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، عمل صالح کے ساتھ بھیجا۔ رسول کی تعلیمات اقوال میں بھی نور اور ہدایت، اور رسول کا عملی نمونہ اسوہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عقائد دیے جو ہدایت والے ہیں، اور ایسے اعمال دیے جو حق پر قائم ہیں، باطل نہیں ہیں، عدل پر قائم ہیں، ظلم والے نہیں ہیں۔ ایسا علم، ایسے عقائد جو انسان کے دل کو مطمئن کریں، اور ایسے اعمال جو سماج میں اور انسان کے خاندان میں اور انسان کی اپنی زندگی میں عدل و انصاف اور بیلنس کو لائیں، اس کی زندگی بیلنس اور ایکولیبریم میں آ جائے گا، سکون محسوس ہو اس کو، سب جگہ سب چیز اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک، عدل اس کو کہتے ہیں۔ سب کا حق ان کو، باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ داروں کا، پڑوسی کا، سارے لوگوں کا، حتیٰ کہ جانوروں کا حق بھی، جانوروں کا بھی حق۔ پھر اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے کیوں بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام، یعنی اسلام کو، اس دین کو، اس علم کو، اس حق کو ہر دین پر غالب کر دے۔ علی الدین کلہ، یہاں دین واحد کے طور پر لایا گیا ہے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ سارے کے سارے ایک دین ہیں، کفر۔ امام شافعی کہتے ہیں اسلام کے علاوہ ساری ملت ایک ملت سے کفر۔ علی الدین کلہ، ادیان نہیں کہا، دین، ہر دین پر، تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ سورہ فتح میں پھر اللہ نے کہا آیت نمبر 28 میں، تیسری جگہ اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہاں اللہ نے ایک اور بات کہی جو پچھلی آیتوں میں نہیں کی۔ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اللہ خود اس کی گواہی دیتا کہ غالب رہے گا، اور اللہ کا گواہ ہونا یہ مددگار کے طور پر بھی ہے کہ اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ کافی مددگار ہیں، اللہ کافی گواہ ہے اس کے لیے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو حق آپ کی طرف آیا ہے اسے پہنچا دیجیے،
اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. بہت سیریس معاملہ ہے یہ. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کی. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. معلوم ہوا کہ دعوت میں حفاظت ہے، دعوت میں حفاظت ہے. یہ کام ہے جس میں امت کی حفاظت ہے. حق کو بیان کرنا، حق کو جاننا اور بتانا، حق کو عام کرنا، یہ کام ہے کرنے کا. کیونکہ اسلام کے بارے میں اسلام کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کچھ دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ، لیکن ان کو ایسا برین واش کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں. لیکن ان کے اندر اچھائی ہے. اگر اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آ جائے، اور مزید یہ کہ اگر مسلمان بھی اچھی زندگی جی کے ان کے سامنے کھڑا ہو تو ان کی رائے بدل سکتی ہے. وہ پتھر کے نہیں بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ضدی ہیں اور بالکل مکار ہیں اور نہیں ماننے والے، ایسے ہر زمانے میں رہتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے رہیں گے. سب ایسے نہیں رہیں گے، سب ایسے نہیں رہیں گے. اسی لیے تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کیسا آئے فوج بن کے؟ شروع میں تو نہیں مان رہے تھے، لیکن جب دعوت لوگوں کے سامنے گئی، حق واضح ہوا، لوگ آئے، آنا پڑا. تو اگر ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں دو اعتبار سے، ایک ابلاغ کے اعتبار سے، دو اخلاق کے اعتبار سے، اگر یہ دو جمع ہو جائیں تب جا کے صحیح طور پر کام ہو سکتا ہے. ہماری زندگی بھی ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں. اور ہماری زندگی ٹھیک کیوں نہیں؟ ہم کو خود دین معلوم نہیں، یا تو معلوم نہیں یا تو پھر معمول نہیں. مسئلے دو ہوتے ہیں، یا تو اس کی معلومات میں خرابی ہے یا پھر اس کے معمولات گڑبڑ ہیں. جو معلوم ہے اگر تیرا معمول بن جائے تو خیر آئے گی. یہ جو اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے یہ بہت بڑا وعدہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا. امام الدارقطنی اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. کبھی مغلوب نہیں ہوگا اسلام، کبھی نہیں ہوگا. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ علو غلبہ. وهو العلی العظیم. علو یعلو، اسلام ہمیشہ علا فوق، اوپر ہی رہے گا، نیچے نہیں رہے گا کبھی. اسلام مسلمان نیچے ہو سکتے ہیں، لٹے پٹے گرے پڑے مسلمان ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں. اسلام کو خطرہ ہی نہیں ہے، اسلام کو خطرہ ہی نہیں ہے. اسلام کے لیے غلبہ ہی غلبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی تک نہیں بھی پہنچتے، لائبریری میں جاتا، وہ قرآن اٹھا کے لاتا یا کچھ کتاب پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا. وہ تو پہنچا بھی نہیں اس تک، کوئی بھی نہیں پہنچا اس تک صرف اسلام پہنچا. اسلام نے اس کو مغلوب کر دیا، کوئی فوج نہیں گئی اس تک، لیکن وہ اسلام سے مغلوب ہو گیا. اسلام جب اس کے سامنے آیا اس نے ہتھیار ڈال دیے. نہیں بھائی، میں جیسا جی رہا غلط ہے، وہ میری آئیڈیالوجی بکواس، میری ساری فلسفی بیکار، مجھ کو مل گیا، یہ مجھ پر چھا گیا، میری سمجھ میں آ گیا، اور اب یہ میرا دین رہے گا. کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنے لوگ ایسے جن تک کوئی نہیں گیا، ان تک اسلام گیا اور اسلام نے ان کو مطمئن کر دیا. کوئی ان کو ایکسپلین کرنے والا بھی نہیں تھا. یہ اسلام کی طاقت ہے.
تو فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ رب العالمین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسلام کے مطابق جینے والا ہم کو بنائیں۔ تو یہاں جو شیخ نے جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو کامل کیا، اسلام دین کامل ہے، اسلام ناقص نہیں ہے، اسلام دین کامل ہے۔ اس کو ہم مزید تفصیل سے سمجھیں گے آنے والے درس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائیں اور اسی کے مطابق جینے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔